السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہمارے دوست غیر مقلدین اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگ جو تقلید کرتے ہو یہ گویا جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تقلید کا مادہ قلادہ ہے، یعنی اس کا یہ مقصد ہوا کہ کسی جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا۔ غیر مقلدین یہ اکثر اعتراض کیا کرتے ہیں، سن لیجئے غیر مقلدین سے۔ عرب لوگ جب قربانی کرنے کے لیے یا بیت اللہ میں حج کے لیے جاتے تھے تو جو جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے نا تو اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا کرتے تھے۔ قلائد تقلید سے نکلا ہے، قلّ یقلد تقلید سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ گویا جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب تجلیات صفدر میں لکھتے ہیں کہ تقلید کا معنی لغت میں پیروی ہے، اور لغت کے اعتبار سے تقلید، اتباع، اطاعت اور اقتداء سب ہم معنی ہیں۔ تقلید کا لفظ کا مادہ قلادہ ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، لکھتے ہیں کہ تقلید کے لفظ کا مادہ قلادہ ہے۔ یہ قلادہ جب انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو ہار کہلاتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، یہ قلادہ جب انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو ہار کہلاتا ہے، اور جب جانور کے گلے میں ڈالا جائے تو پٹا کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ زہ مقدر، اب انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو یہ ہار بن جاتا ہے، یہ قلادہ، اور جب جانور کے گلے میں ڈالا جائے تو یہ پٹا بن جاتا ہے۔ آگے بڑی زبردست بات لکھا کہ ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے انسانوں والا معنی بیان کرتے ہیں، اور جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہے۔ ہم انسان ہیں اس لیے انسانوں والا معنی کرتے ہیں، اور جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہے۔ تو بھئی جو پٹا کے قائل ہے نا، وہ کیا پتہ جانور ہوں، ان کو اس لیے وہ چیز پسند ہے، لیکن ہم انسان ہیں، جو انسانوں والا معنی بنتا ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ آگے مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب لکھتے ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں، اگر ہم ان کو سوچیں گے سمجھیں گے تو بات بڑی آسان ہے اور بہت کچھ ہمیں سمجھ میں مل جائے گا۔ اب تقلید کی تعریف لکھی کہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں کہ کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا، اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، یعنی دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ تقلید کی اس تعریف کے مطابق راوی کی روایت کو قبول کرنا تقلید فی الروایت ہے۔ اب کسی بھی راوی کی روایت کو قبول کرتے ہیں، یہ بھی تقلید ہے، تقلید فی الروایت ہے۔ اور مجتہد کی درایت کو قبول کرنا تقلید فی الدرایت ہے۔ کسی محدث کی رائے سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف ماننا بھی تقلید ہے، اور کسی محدث کی رائے سے کسی راوی کو ثقہ یا مجہول یا ضعیف ماننا بھی تقلید ہے۔ کسی امتی کے بنائے ہوئے اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ کو ماننا بھی تقلید ہے۔ تقلید جائز اور ناجائز بھی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہوا کہ بھئی آپ ایک بار تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تقلید جو ہے نا وہ گلے کا ہار ہے، پھر یہ ناجائز کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں نا، بڑی زبردست مثال دی ہے رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے۔ کیا لکھا کہ جس طرح لغت کے اعتبار سے کتیا کے دودھ کو بھی دودھ کہا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے کتیا کے دودھ کو بھی دودھ ہی کہا جاتا ہے، اور بھینس کے دودھ کو بھی دودھ کہا جاتا ہے، دودھ کہتے ہیں، مگر حکم میں حرام و حلال کا فرق ہے۔ کیسی زبردست مثالیں دی ہیں رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کہ مگر حکم میں حلال و حرام کا فرق ہے۔ اسی طرح تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب تقلید کی دو قسمیں ہیں، اگر حق کی مخالفت میں کسی کی تقلید کرے تو یہ مذموم ہے، یہ تقلید مذموم ہے۔ حق کی مخالفت میں کسی کا ساتھ دینا اور اس کی تقلید کرنا، یہ تقلید مذموم ہے۔ جیسا کہ کفار و مشرکین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے اپنے گمراہ وڈیروں کی تقلید کرتے تھے، اگر حق پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرے کہ بھئی میں مسائل کا براہ راست استنباط نہیں کر سکتا، اور مجتہد کتاب و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے اس سے خدا اور رسول کی بات سمجھ کر عمل کرے، تو یہ تقلید جائز اور واجب ہے۔ تو یہ تقلید جائز اور واجب ہے۔
تو ناظرین کرام اب زیادہ لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں، عرض یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقلید گلے میں پٹا ڈالنا ہے، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے نا کسی روایت کو قبول کرنے کے سلسلے میں بھی تقلید نہ کیا کریں، وہاں گلے میں پٹا نہ ڈالا کریں، اور کسی کی رائے حدیث کے متعلق جو ہے نا کسی حدیث کو کسی امتی کا صحیح و ضعیف کہنا، اس سلسلے میں بھی آپ تقلید نہ کریں، گلے میں پٹا نہ ڈالا کریں۔ تو ناظرین اکرام اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر مقلدین کا یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، اور یہ بھی ایک جھوٹ و فریب پر مبنی بات ہے۔ یہ بات کھلی اور صاف ہے، ہر فن میں اس فن کے ماہر کی بات کو مقدم رکھا جاتا ہے، ان کو حیثیت دی جاتی ہے، تو لہذا مسائل کا استنباط ہر کسی کے بس کی بات نہیں، جو اب غیر مقلدین بھی مان رہے ہیں، تو جو مسائل میں اجتہاد کر سکتا ہو، استنباط کر سکتا ہو، اس کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔